بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سناٹے میں جب ہر گھر میں پنکھے کی مسلسل گھوں گھوں اور نیند کی بے خبر خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی، اس کے کمرے میں خاموشی ایسی طاری تھی جیسے کوئی قبرستان ہو۔ وہ لڑکی جب شاید 17 یا 18 برس کی ہوگی، اپنے چٹائی جیسے بستر پر نیم بے ہوش سی لیٹی ہوئی تھی۔ کمزوری سے آنکھیں بمشکل کھلتی تھیں، اور جب کھلتی تو چھت کی مٹیالی سلوں کو دیکھتے آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوتا: کیا میں کل صبح دیکھ پاؤں گی؟ اس کا نام فائزہ ہے، مگر اس جیسی لڑکیاں ہر محلے، ہر چھت، ہر خاموش آنکھ میں بسی ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا، بس وقت چپ چاپ چاٹتا ہے۔ اس کے ماں باپ کئی برس پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ بچی تھی تو دادی نے پال لیا، وہی دادی جب خود بستر کی قیدی تھی۔ جھریوں سے بھرا چہرہ، ہاتھوں میں ریشہ اور آنکھوں میں وہ بے بسی جو عمر رسیدہ لوگ اپنی جوان اولاد کی قبر پر کھڑے ہو کر سیکھتے ہیں۔ دادی نے اس بچی کو پالا، لیکن غربت نے ان دونوں کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ نہ کوئی بھائی، نہ سگی خالہ، پھپھی، ماموں یا چچا جو ساتھ کھڑے ہوتے۔ جو رشتے تھے وہ اپنے دروازے بند کر چکے تھے۔ بچپن ختم ہوا تو اس لڑکی نے دوپٹے کے پلو باندھ کر جھاڑو، برتن، پوچھا تھام لیا۔ صبح سویرے مختلف گھروں میں کام کرنے جاتی، کسی کے برتن دھوتی، کہیں بچوں کو نہلاتی، کہیں چائے کے برتن سجاتی۔ وہ بچی جس کے ہاتھوں میں کبھی گڑیا تھی، اب ان ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹے برتنوں میں پھنس کر زخمی ہو چکی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ میں تھکن اور آنکھوں میں صرف سوال ہوتے۔ کئی بار مالکنوں نے پیسے کم دیے، کچھ نے تو 2 دن کام لینے کے بعد کہا: باجی، آج کل خرچہ تنگ ہے، اگلے ہفتے دے دوں گی۔ اور وہ خاموشی سے سر جھکا لیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تلخ بات پر نوکری بھی جا سکتی ہے۔ پچھلے 10 دنوں سے بخار نے جیسے اس کی ہڈیوں میں خیمہ لگا لیا تھا۔ ایک دن وہ مالکن کے کچن میں چائے کے برتن دھو رہی تھی جب اچانک چکرا کر گر گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ کام پر نہیں جا سکی۔ دادی نے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کے گھر سے چاول مانگ کر دال پکائی۔ ایک دن کسی پرانے مالکن نے پکا ہوا کھانا بھیج دیا۔ کبھی کبھی برابر والی آمنہ آنٹی روٹی تھما دیتی، مگر روز کی دوائی وہ نہیں تھی۔ پیناڈول تک مہنگی لگتی۔ دوا کی گولی 10 روپے کی بھی ہو تو اس کے لیے 10 روپے ایک پہاڑ تھے۔ ایک بار وہ اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ 5 کا پرانا سکہ نکال کر دیکھنے لگی، جو اس نے کئی مہینے پہلے بچایا تھا۔ وہ اب بس یادگار رہ گیا تھا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسے لگتا کہ جسم کے اندر کوئی انگارہ سلگ رہا ہو۔ کھانسی کے دورے ایسے پڑتے جیسے پھیپھڑے باہر آ جائیں گے۔ اس دوران دادی اپنی چرپائی پر لیٹی آنکھوں سے دعائیں پڑتی رہتی۔ شاید زندگی کی آخری امید اب صرف دعا تھی۔ بجلی اکثر چلی جاتی، پانی کی موٹر کئی دن سے خراب تھی، اور فائزہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ بالٹی اٹھا سکے۔ ایک رات جب بخار نے انتہا کو چھو لیا، اس نے چادر اوڑھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دادی نے مدھم آواز میں پوچھا: اوپر کیوں جا رہی ہے بیٹا؟ اور وہ صرف اتنا بولی: دم گھٹ رہا ہے اماں جی، ذرا کھلی ہوا میں بیٹھاتی ہوں۔ دادی کی کمزور آنکھوں نے کچھ نہ کہا، شاید وہ سمجھ گئی تھی۔ اوپر چھت پر پہنچتی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ ایک کونے میں جا کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ پیروں میں طاقت نہ تھی۔ رات کا وقت تھا، فضا میں سناٹا، آسمان پر چھائے بادل، اور ہوا میں وہ پرانی اداس خاموشی جو صرف مایوس دلوں کو سنائی دیتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں بس ایک خیال آیا: شاید یہ میری آخری رات ہے۔ نہ وہ روئی، نہ فریاد کی، بس خاموشی سے آنکھیں بند کی، جیسے رب کی مرضی کے آگے سر جھکا رہی ہو۔ چھت پر نیم اندھیرا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس جگہ کر بیٹھی تھی وہ کونا ٹھنڈا تھا، مگر اب اس کے ارد گرد کی ہوا میں کچھ عجیب سا ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ فضا میں ہلکی سی لرزش تھی، جیسے خاموشی بھی سانسیں لینے لگی ہو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اپنی دھڑکنوں کی رفتار سننے لگی، جو ہر لمحہ کچھ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل تھے، جن کے پیچھے سے چاند کی روشنی چمک رہی تھی، مگر تبھی اس کی آنکھوں نے کچھ عجیب محسوس کیا، جیسے چھت کے ایک دوسرے کونے میں کوئی ہلکی روشنی پھوٹی ہو۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی پڑوس کی چھت پر ہے، یا کوئی بجلی کا بلب جھلملا رہا ہے، مگر نہیں، یہ روشنی کسی انسان کی نہیں تھی۔ نہ وہ بجلی کسی تیز تھی، نہ دیے کسی مدھم۔ وہ روشنی خالص سفید تھی، مگر آنکھوں کو چبھتی نہیں تھی، بلکہ جیسے روح کو سکون دیتی ہو۔ اس کی نظر اس کونے پر ٹکی رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن کسی ڈر کی نہیں، کسی انجانی کشش کی۔ اس کی آنکھیں خالی پن سے نکل کر پہلی بار حیرت سے پھیلی۔ وہ اس روشنی کی طرف کچھ اور جھک کر دیکھنے لگی، اور جو منظر اس نے وہاں دیکھا وہ کسی بھی انسان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ چھت کے اس ویران سے کونے میں 10 سے 12 سفید لباس میں ملبوس وجود کھڑے تھے۔
نہ ان کے پیروں کی چاپ سنائی دی تھی، نہ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز، نہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ بس اچانک وہاں موجود تھے۔ وہ خاموش کھڑے تھے، بالکل قطار میں، جیسے کوئی باقاعدہ ترتیب ہو۔ ان کے لباس سفید نورانی بے شکن تھے اور ان سے مہک آنے لگی تھی، ایسی مہک جو فائزہ نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ یہ خوشبو نہ پھولوں کی تھی نہ عود کی، بلکہ کوئی آسمانی خوشبو تھی جو دل میں عجیب سی نرمی گھول رہی تھی۔ فائزہ کو لگا جیسے اس کا بخار لمحوں میں غائب ہو گیا ہو، یا شاید وقت ایک پل کو رک گیا ہو۔ ہوا کا وہ شور جو کچھ دیر پہلے اس سے زندگی کی آخری جھلک لگ رہا تھا، اب یکدم خاموشی میں بدل چکا تھا۔ کوئی کتا بھونک نہیں رہا تھا، کوئی بچہ رو نہیں رہا تھا، کوئی بلب ٹمٹما نہیں رہا تھا، صرف وہ وجود تھے، خاموش، متوازن، مطمئن۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، لگتا تھا کہ وہ نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے آگے کھڑا تھا قدرے بلند قامت تھا، اور اس کا لباس باقیوں سے کچھ زیادہ درخشاں تھا۔ وہ شاید امام تھا۔ اس نے اپنی جگہ تھوڑی سی سیدھی کی، جیسے قبلہ کی سمت ٹھیک کر رہا ہو۔ باقی تمام وجود خاموشی سے اس کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کوئی اشارہ نہیں دیا، کوئی سرگوشی نہیں کی، بس سب کچھ خود بخود ہو رہا تھا، جیسے غیبی ترتیب ہر چیز کو چلا رہی ہو۔ فائزہ دم بخود بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرے۔ کیا یہ خواب ہے؟ کیا وہ مر چکی ہے؟ کیا یہ اللہ کے فرشتے ہیں یا جنات؟ مگر خوف نہیں تھا، حیرت، سکون اور ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے ان کے قریب کھینچ رہی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے پہل ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا، مگر جیسے اس نے دل میں نیت کی، یا اللہ مجھے ان کے قریب کر دے، ایک گرم سی طاقت اس کی پنڈلیوں سے لے کر پشت تک دوڑ گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی، بخار جیسے اتر چکا تھا۔ کمزوری کی وہ چادر جو اس کے جسم پر لپٹی ہوئی تھی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ ان کی طرف قدم بڑھایا۔ ہر قدم پر دل کی دھڑکن بڑھتی، مگر ساتھ ہی ایک سکون اور اطمینان بھی دل میں اترتا جاتا۔ وہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ تبھی اس نے ایک عجیب بات دیکھی۔ ان کے چہروں پر کوئی واضح نقش نہ تھے، لیکن نورانی حالہ ان کے گرد تھا۔ ان کا وجود مکمل مادی تھا، مگر پھر بھی وہ انسانی نظر سے کچھ بلند محسوس ہوتے تھے، جیسے روحانی اور جسمانی دنیا کے درمیان کی کوئی مخلوق ہو۔ ان کی خاموشی میں ایسا جلال اور وقار تھا کہ دل خود بخود جھکنے لگا۔ اچانک امام نے اللہ اکبر کہا، ایک ایسی آواز جو فائزہ کے دل میں گونجی، جیسے سینے کی گہرائیوں سے ہو کر نکلی ہو، جیسے روح سے ہم کلام ہو گئی ہو، اور اسی لمحے سب وجود ہاتھ باندھ کر قیام میں چلے گئے۔ فائزہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے، مگر دل کہنے لگا، کھڑی ہو جا، نیت باندھ اور شامل ہو جا، یہ رب کا بلاوا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ باندھ لیے اور ان کے پیچھے خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ نہ اس نے وضو کیا تھا، نہ کپڑے بدلنے کی طاقت تھی، نہ تہجد کی نیت تھی، بس ایک روحانی کھنچاؤ نے اسے صف میں لا کھڑا کیا۔ وہ پہلی تکبیر تھی جس نے فائزہ کی زندگی کے اندر کا خلا پر کر دیا۔ جنات کی اس جماعت نے جو سکون، جلال اور پاکیزگی پیدا کی تھی، وہ عام انسانی نماز سے کہیں بلند تھی۔ فائزہ نے خود کو سناٹے اور روشنی میں ڈوبا محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر اب نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ روحانی سرشاری میں، جیسے اللہ کا نور اس کے چہرے پر بہہ رہا ہو۔ نماز کی حرکت کے ساتھ جیسے اس کے بدن کی تھکن کم ہوتی جا رہی تھی۔ فضا میں تلاوت کی کوئی آواز نہ تھی، مگر سورۃ فاتحہ کی گونج دل میں سنائی دے رہی تھی۔ جب رکوع ہوا تو فائزہ کو ایسا لگا جیسے وہ سجدے کے قریب جا رہی ہو، جیسے اس کی ساری زندگی کی تھکن ایک جھٹکے سے زمین پر گرے گی، اور ابھی وہ لمحہ آنے ہی والا تھا جب اللہ اکبر کی صدا پر سب سجدے میں گئے، اور فائزہ بھی۔ اس کے دل نے کوئی دلیل، کوئی فتویٰ، کوئی رسم یا طہارت نہیں پوچھی، بس جیسے کسی نے دل کی ڈوری تھامی اور سجدے کی طرف کھینچ لیا۔ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ جیسے اس کے اندر کا ہر دکھ، ہر درد، ہر ندامت جھک گئی۔ جب اس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی، وہ مٹی جو چھت کی کھردری اینٹ جو دن بھر دھوپ میں تپتی تھی اور رات کو ٹھنڈی ہو جاتی تھی، وہی زمین اس کے لیے خدا کی بارگاہ بن چکی تھی۔ پیشانی کے چھوتے ہی اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ جھٹکا کوئی بجلی کا کرنٹ نہ تھا، نہ کسی خوف کی لرزش، بلکہ جیسے اندر چھپی ہوئی ہزاروں بیماریاں، درد، مایوسیاں، خوف، ندامت، غربت کی گٹھری اور وقت کی ستم ظریفی سب ایک لمحے میں جھٹک دی گئی ہو۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی چمکدار روشنی پھیل گئی ہو، جیسے رگ رگ میں خون کی جگہ نور بہنے لگا ہو۔ جسم جو ابھی چند گھنٹے پہلے بخار سے لرز رہا تھا، اب ٹھنڈک اور سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن ایک مدھم ہموار ساز میں بدل گئی تھی، نہ تیز نہ ڈراؤنی، بس پرسکون، جیسے کسی ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا ہو۔ سجدے میں پڑی فائزہ کا وجود اب صرف ایک جسم نہ تھا،
وہ خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کر رہی تھی۔ سجدہ کرتے وقت اس کے کانوں میں تیز سانسوں کی بجائے تلاوت کی خاموشی گونجی تھی، کوئی سورہ یاسین کی آیت جیسے دل پر دستک دے رہی ہو۔ سلامن قولن من رب الرحیم، جیسے کسی نے سرگوشی میں کہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر وہ کسی تکلیف، کسی دکھ، کسی محرومی کے نہ تھے۔ وہ آنسو ایسی سرشاری کے تھے جو انسان کو اس وقت روتی ہے جب وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ اس کا سجدہ محض جھکنا نہیں تھا، وہ ایک قبولیت تھی، ایک فریاد کی سنی جانے والی صورت تھی۔ اس کے جسم کا ہر رنگ جھک کر، شکر میں ڈوب کر جیسے صدیوں کا قرض اتار رہا تھا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ سجدے میں کتنا وقت گزار چکی ہے۔ باقی سب نمازی کب اٹھے، کب رکوع میں گئے، کب دوسرے سجدے میں گئے، وہ سب لمحے اس کے لیے غیر موجود تھے۔ وہ تو زمین پر رکھی اس پیشانی سے بندھی تھی، جیسے اسی زمین سے دوبارہ زندہ ہونے جا رہی ہو۔ اس لمحے نہ اسے دادی کی فکر تھی، نہ بیمار جسم، نہ فاقے، نہ دوائی، نہ آنے والا دن، بس ایک روشنی، ایک محفوظ دائرہ جس میں وہ قید ہو چکی تھی۔ پھر جیسے آسمان سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا جو نہ صرف اس کے چہرے سے بہہ کر گزرا بلکہ اس کے اندر بھی جا گھسا۔ وہ جھونکا معمولی نہ تھا، اس میں ایسی مہک تھی جو قبر کے اندر مردہ کو جگا دے، جو بنجر زمین کو ہرا کر دے، جو ایک بیمار کو جینے کی امید دے۔ اس ہوا میں کیسر، مشک اور بارش کی سی خوشبو تھی، لیکن وہ خوشبو دنیا کی نہیں تھی۔ اس جھونکے کے ساتھ اس کے جسم میں ایک بار پھر لرزش ہوئی، مگر یہ لرزش خوف کی نہیں، بحالی کی تھی، جیسے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو، کوئی بند رگ بہنے لگی ہو، کوئی درد والا کونا پگھلنے لگا ہو۔ پیشانی ابھی بھی مٹی کو چوم رہی تھی، مگر اب وہ مٹی ایک دروازہ بن چکی تھی۔ اس دروازے کے اس پار رب کی رحمت، اس کے ولی، اس کے خاص بندے اور وہ تمام جو انسان کی تکلیف پر لبیک کہتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنی دیر تک سجدے میں رہی، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو چکے تھے۔ سینہ پر سکون تھا، سانسیں ہموار، جیسے کسی ماہر طبیب نے اندر کا ہر نظام درست کر دیا ہو۔ دل نے کہا، اب تو شاید میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ دماغ نے کہا، نہیں، تو صرف جسمانی نہیں روحانی طور پر بھی بدل چکی ہے۔ روح نے کہا، تو اب رب کے قریب ہو چکی ہے، وہ جو تجھے بغیر پکارے سن رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں پر مٹی لگی تھی، مگر وہ مٹی اسے کسی خزانے سے کم محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس نے وہی ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے جیسے کسی نے کہا ہو، اسے مت دھونا، یہ سجدے کی قبولیت کا نشان ہے۔ اب وہ دوبارہ کھڑی ہو چکی تھی، جسم میں عجیب سی طاقت آ چکی تھی، قدم مضبوط تھے، سانس پرسکون اور دل میں ایک روشنی بھر گئی تھی جو چاند سے بھی زیادہ چمکتی تھی۔ اس نے صف کے آخری کنارے پر جا کر خاموشی سے دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑے وجودوں کی طرف دیکھا اور دل سے صرف ایک جملہ نکلا، یہ کون ہیں اور کیا میں واقعی ان کی نماز میں شامل ہو گئی؟ اس رات، اس چھت پر، اس سجدے میں فائزہ نے وہ پا لیا تھا جو بڑے بڑے مالدار، صحت مند، تعلیم یافتہ لوگ بھی ترستے ہیں۔ ایک لمحہ قبولیت کا، ایک سجدہ جو ساری زندگی کا رخ بدل دے۔ جیسے فائزہ نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کے اندر ایک عجب سی ہلکی مدھم روشنی پھیل چکی تھی، ایک ایسی روشنی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر دل کو اندر سے روشن کر دیتی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی تو حیرت نے اسے گھیر لیا، کیونکہ اس کے جسم سے بخار کی وہ تپش جو کئی دنوں سے اسے تپاتی رہی تھی کہیں غائب ہو چکی تھی، جیسے کسی نے وہ آگ ایک جھٹکے میں چوس لی ہو۔ کھانسی جو پچھلے 10 دن سے ہر لمحہ اس کی سانسوں کو رون رہی تھی، جیسے زمین میں جذب ہو گئی ہو۔ اس کی سانس اب رواں تھی، بغیر کسی رکاوٹ کی۔ اس کے جسم کا وہ درد جو چلنے پھرنے سے لے کر سانس لینے تک ہر حرکت میں بکھرا ہوا تھا، جیسے آسمان میں تحلیل ہو گیا۔ وہ خود حیران تھی کہ یہ سب لمحوں میں کیسے ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر ٹوٹے پھوٹے وجود کو دوبارہ سے جوڑ دیا ہو۔ وہ کئی دنوں بعد بغیر دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اور اس کا جسم ہلکا، متوازن اور آزاد محسوس ہو رہا تھا، جیسے اسے ایک نئی زندگی دی گئی ہو۔ پھر جیسے اس نے نماز مکمل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں بائیں دیکھا، ایک عجیب سا سناٹا اس کے گرد پھیل چکا تھا۔ وہ سفید نورانی وجود جن کے ساتھ وہ غیر ارادی طور پر نماز میں شامل ہوئی تھی، اب نظروں سے مکمل غائب ہو چکے تھے۔ نہ کوئی دروازہ کھلا تھا، نہ سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ آئی تھی، نہ کوئی سایہ پیچھے رہ گیا تھا۔ چھت کا وہ گوشہ جہاں وہ صف بندی میں کھڑے تھے اب خالی تھا، مگر زمین پر ان کے سجدوں کے نشان باقی تھے، وہ نشان جیسے کسی نرمی سے دبی مٹی پر بنے ہوں، واضح، گہرے مگر خاموش، اور ہوا میں اب بھی ایک خاص خوشبو تیر رہی تھی،
کیسر، عود اور کسی ایسی روحانی مہک کی جو عام دنیا میں نہیں ملتی۔ فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ مہک اس کے اندر اتر گئی، جیسے کوئی دعا، کوئی قبولیت، کوئی محبت سانسوں میں شامل ہو گئی ہو۔ وہ کھڑی تھی، تنہا، مکمل خاموشی میں، مگر پہلی بار اسے اپنا آپ ادھورا نہیں لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہم آئے تھے تمہاری پکار سننے اور اب ہم جا چکے ہیں۔ اس لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر شفا پا چکی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی آزاد ہو چکی ہے، اور یہی وہ پہلا معجزہ تھا جو اس چھت پر اس کے سجدے کے ساتھ زمین پر اتر چکا تھا۔ وہ رات جس میں فائزہ کے سجدے نے آسمان ہلا دیا تھا اب مکمل خاموشی میں ڈھل چکی تھی۔ جماعت ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر تک چھت پر ہی بیٹھی رہی، ساکت، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ فضا میں اب بھی وہی مہک باقی تھی جو ان نورانی وجودوں کی موجودگی کا ثبوت تھی، اور زمین پر ان کے سجدوں کے نشان گواہی دے رہے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی خواب نہ تھا۔ جب وہ نیچے اتری تو دادی جاگ رہی تھیں۔ چہرے پر بے چینی کے آثار تھے، مگر جیسی فائزہ ان کے قریب پہنچی اور ان کا ہاتھ تھاما، دادی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو جل رہی تھی بخار سے، یہ کیسا نور ہے تیرے چہرے پر؟ فائزہ خاموش رہی، صرف مسکرا دی، کیونکہ وہ خود بھی الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ جسم مکمل ہلکا تھا، کھانسی غائب، اور دل میں سکون ایسے کہ جیسے برسوں بعد کسی دریا کا کنارہ ملا ہو۔ وہ دادی کے پاس لیٹی اور پہلی بار بغیر کانپے، بغیر پسینے کے، بغیر درد کے، ساکت آنکھیں موندی اور گہری نیند میں چلی گئی۔ ایک ایسی نیند جو جسم کو نہیں، روح کو بھی سکون دے۔ اسی رات جب نیند نے اس پر اپنا ہلکا سا جادو کیا، اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو رہی ہے۔ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ ایک مکاشفہ، ایک ایسا روحانی سفر جو صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کا سجدہ زمین سے آسمان تک پہنچ چکا ہو۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑی ہے۔ نہ سورج ہے، نہ چاند، مگر ہر طرف روشنی ہے۔ نہ دھوپ کی تپش ہے، نہ رات کا اندھیرا، بس ایک شفاف، نرم سفید روشنی جو ہر چیز کو چھو رہی ہے۔ اس کے ارد گرد درخت تھے، مگر وہ دنیاوی درختوں جیسے نہ تھے۔ ان کے پتے چمکتے تھے اور ان سے ہلکی ہلکی آواز آتی تھی، جیسے کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو۔ زمین پر گھاس تھی، مگر وہ بھی روشنی میں نہائی ہوئی۔ وہ حیرت میں تھی کہ یہ کہاں آ گئی ہے، جب اچانک اس کے سامنے سے ایک نورانی وجود نمودار ہوا۔ وہ انسان سا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی کہ سیدھے دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اس کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے، مگر آواز دل کے اندر گونج رہی تھی، جیسے کوئی پیغام براہ راست روح کو سنایا جا رہا ہو۔ فائزہ، وہ آواز بہت نرم، بہت مانوس تھی، جیسے بچپن کی لوری یا ماں کی دعا۔ تم نے جو سجدہ کیا، اس کی نیت آسمانوں تک گئی۔ تم نے کچھ مانگا نہیں، صرف جھکی تھی، اور وہی جھکنا ہمیں پسند آیا۔ تمہاری نیت خالص تھی، تمہارا دل سچا تھا، اور یہی وہ راز ہے جسے آسمان والے پہچانتے ہیں۔ ہم جانتے تھے تم درد میں ہو، ہم جانتے تھے تم تنہا ہو، مگر اس رات تم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف خدا کے آگے سر رکھا۔ فائزہ کی آنکھوں سے خواب میں آنسو بہنے لگے۔ وہ لب ہلا نہ سکی، بس سنتی رہی۔ دل کے اندر کوئی صدا بجتی رہی۔ وہ نورانی چہرہ ایک لمحے کو اس کے قریب آیا، اور فائزہ نے محسوس کیا جیسے ہوا میں روشنی کے ذرات اس کے چاروں طرف رقص کرنے لگے۔ وہ شخص بولا، یہ جماعت جنات کی تھی جو ہر 14ویں رات کو آسمان سے اتر کر اس چھت پر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جگہ جسے تم نے بیماری میں پناہ کے لیے چنا، وہ ہماری عبادت گاہ ہے۔ تم وہاں اتفاقاً نہیں، مقدر کے لکھے سے پہنچی تھی۔ کیا میں پھر انہیں دیکھ سکوں گی؟ فائزہ نے دل میں سوال کیا۔ جواب آیا، اگر دل اسی طرح سچا رہا، اگر نیت ہمیشہ خالص رہی، تو تم ہر درد سے پہلے شفا یاب ہو جاؤ گی۔ جسم کی نہیں، دل کی، روح کی، تمہارے لیے شفا طے ہو چکی ہے۔ اب تمہیں جو بھی تکلیف ملے گی وہ فقط آزمائش ہوگی، نہ سزا۔ اور میری دادی، وہ بہت کمزور ہیں۔ فائدہ نے جیسے ہمت کر کے سوال کیا۔ نورانی وجود مسکرایا، ان کی سانسوں میں تمہاری دعا شامل ہے۔ جو سجدہ تم نے کیا وہ صرف تمہاری نہیں، ان کی دعا بھی بن چکا ہے۔ اب جو تم مانگو گی قبولیت کے قریب تر ہوگا۔ پھر فضا میں ہلکا سا ارتعاش ہوا، درختوں کے پتے مزید چمکنے لگے، اور فضا میں ہلکی تسبیح کی آواز بلند ہو گئی۔ اب تم جاگنے والی ہو، مگر یاد رکھو، یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک مکاشفہ تھا۔ یہ وہ ملاقات تھی جو زمین پر ممکن نہ تھی۔ جو کچھ تم نے دیکھا وہ امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھو، اور کبھی اسے معمولی مت جاننا۔
تمہیں چن لیا گیا ہے اس وقت کے لیے جب تمہیں کسی اور کو سہارا دینا ہوگا۔ فائدہ کی پلکیں جھپکی، روشنی مان پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ وہ میدان، وہ درخت، وہ آوازیں سب دھندلا گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھی۔ دادی کی جھریوں بھری انگلیاں اس کے بال سہلا رہی تھیں اور باہر سورج کی پہلی کرن چھت پر پڑ رہی تھی، اسی چھت پر جہاں ایک رات پہلے آسمان جھکایا تھا۔ صبح کی روشنی جیسی کمرے کے کچے دریچوں سے اندر داخل ہوئی، فائزہ کی پلکیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ نیند کا وہ خمار جو رات کے مکاشفے میں لپٹا ہوا تھا اب حقیقت کی نرم پراسرار روشنی میں بدل چکا تھا۔ وہ کروٹ لے کر سیدھی ہو گئی اور جیسے ہی ہاتھ چہرے کے قریب لائی، ایک عجیب سی چیز نے اس کی نظر کھینچ لی۔ اس کی ہتھیلیوں پر نیلے رنگ کی باریک لکیریں ابھر رہی تھیں، بالکل جیسے کسی نے قلم سے بہت ہی نازک انداز میں کچھ لکھا ہو، مگر وہ تحریر دنیاوی زبان کی نہیں لگ رہی تھی۔ لکیریں خوبصورت تھیں، ترتیب میں تھیں اور کچھ ان کا خاکہ سورہ یاسین یا سورہ رحمان کی تخریات جیسا معلوم ہوتا تھا۔ وہ گہرے نیلے رنگ میں تھی، جیسے نیلگو روشنی کا سایہ اس کی جلد پر بیٹھ گیا ہو۔ اسے فوراً رات کا سجدہ یاد آیا، خواب کا نورانی چہرہ اور وہ درختوں کی تصویر۔ اس کے دل میں سرور کی ایک خفیف سی لہر دوڑ گئی، مگر اس سکون کے ساتھ ایک حیرت بھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی میں بچ چکی ہوں؟ دادی اس وقت جاگ رہی تھی، ان کے چہرے پر رات کی ساری فکر جیسے دھل گئی ہو۔ وہ فائزہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی اور پھر دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تو بالکل بدل گئی ہے، تیرے چہرے پہ جیسے چاند کا عکس ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا اور ماتھے کو چوما۔ کل تک تو بخار میں جل رہی تھی اور آج؟ فائزہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ جو ہوا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن دادی پرانی تھی، پرکھ والی تھی اور دنیا کے ہر سیانے عورت کی طرح انہوں نے اگلا قدم خود سے طے کر لیا۔ چل ہسپتال چلتے ہیں، ابھی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر جو کہتا تھا تو آخری سٹیج پر ہے، اب کیا کہتا ہے۔ فائزہ نے تھوڑا پس و پیش کیا، مگر دادی کا ہاتھ سخت تھا۔ یہ نہ ہو کہ ہم سمجھے سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور کچھ اندر ہی اندر چھپا ہو۔ اور جیسے قسمت نے اگلا پردہ خود کھینچنا تھا، وہ دونوں دروازے سے باہر نکلی ہی تھیں کہ محلے کی مسجد کے امام، جن کا اپنی ذات میں بڑا نرم دل اور بڑی دعا دینے والی آنکھ تھی، سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ امام صاحب نے فائزہ کی طرف دیکھا اور رک گئے اور عجیب حیرانی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بیٹی، یہ تو وہی ہے نا جو پچھلے جمعے کے دن بے ہوش ہو کر محلے کے نلکے کے پاس گری تھی؟ دادی نے اس بات میں سر ہلایا تو امام صاحب کی آنکھوں میں کچھ لرز گیا۔ انہوں نے فوراً جیب سے 2 نوٹ نکالے، 100 کے، اور فائزہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لے لو، صدقہ سمجھ کر، دوا کے کام آ جائے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر فائزہ کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ یہ نشان، امام صاحب کی آواز ہلکی ہو گئی۔ بیٹی، یہ اللہ کے خاص بندوں پر آتے ہیں جب ان پر کوئی غیبی شفقت ہوتی ہے۔ تو کسی خواب میں کچھ دیکھی ہے؟ کوئی کشف، کوئی تلاوت، کوئی مکالمہ؟ فائزہ نے نظریں جھکا لیں اور بس اتنا کہا، جی رات خواب میں کچھ دیکھا تھا۔ امام صاحب نے کچھ نہیں پوچھا، بس ان کی آنکھیں نرم ہو گئیں، جیسے وہ جان گئے ہوں کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے جو زبان سے بیان کے قابل نہیں۔ ہسپتال پہنچنے پر جس ڈاکٹر نے 1 ہفتہ پہلے فائزہ کے ہاتھ دے کر کہا تھا کہ دوا کی جگہ دعا کرو، وہی اب فائل کے اوراق پلٹتا، بار بار اس کا بلڈ پریشر، سانس، نبض چیک کرتا رہا۔ یہ ممکن نہیں، اس کا فیور کہاں گیا؟ سینے کا انفیکشن، بخار کی شدت؟ وہ بڑبڑاتا رہا اور آخر میں بس ہار مان کر بولا، یہ تو بالکل نارمل ہے، جیسے کوئی نیا جسم ہو۔ دادی نے زور سے کلمہ پڑھا اور فائزہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا میرا اللہ ہے نا۔ فائزہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ نیلے نشان اب بھی تھے اور دل کی دھڑکن میں پہلی بار امید کی موسیقی تھی۔ وہی محلہ، وہی گلی، وہی چوراہا، وہی دروازے جن کے پیچھے سے فائزہ کی کراہیں اور کھانسی کی آوازیں سن کر سب کان بند کر لیتے تھے، اب وہی دروازے اس کے استقبال کے لیے کھلنے لگے تھے۔ جس مکان کے سامنے سے وہ گزر جاتی، لوگ گردن جھکا لیتے، ہمدردی کا لفظ تک نہ کہتے، اب وہیں سے اسلام کی آوازیں آتی، پلیٹ میں بھری بریانی یا دال چاول کا برتن ہاتھ میں دے کر کہتے، بیٹی یہ تمہارے لیے لایا ہوں، قبول کرنا، صدقہ سمجھ کر نہیں، عزت کے ساتھ۔ وہ عورتیں جو کل تک اپنی بیٹیوں کو کہتی تھیں کہ اس بیمار سے دور رہنا، پتہ نہیں کون سی بلا ہے، اب اپنی بیٹیوں کو لے کر فائزہ کے دروازے پر آتی۔ فائزہ بیٹا،
دعا کر دے میری بچی کے لیے، اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ اور فائزہ کی خاموش نظریں جب ان پر پڑتیں تو جیسے دعا مانگنے سے پہلے ہی شفا کی لہر ان تک پہنچ جاتی۔ محلے کی ایک معذور عورت جو برسوں سے چھڑی کے سہارے چلتی تھی، وہ بھی فائزہ کے دروازے پر آئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ اس کے قدموں میں رکھے۔ میں نے خواب میں دیکھا تو سفید لباس میں دعا کر رہی ہے اور میرے پاؤں سے بوجھ اتر گیا۔ بیٹی، ایک پھونک مار دے، ایک دعا پڑھ دے۔ اور جب فائزہ نے ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو وہ عورت رونے لگی، جیسے وہ صرف دعا نہیں کوئی امانت لے کر واپس جا رہی ہو۔ اگلے دن وہ عورت مسجد تک بغیر چھڑی کے گئی اور سب نے کہا یہ فائزہ کی دعا کا اثر ہے۔ وہ بچے جو پہلے اس سے کتراتے تھے کہتے تھے یہ بیمار ہے، اس کے قریب نہ جانا، اب وہی اس کے صحن میں آ کر بیٹھتے، اس کی کہانی سنتے، اس کی ہتھیلیوں کے نیلے نشانوں کو دیکھ کر کہتے آپ ولیہ ہو، کیا آپ کے ہاتھ میں جادو ہے؟ اور فائزہ صرف مسکرا دیتی، نہیں بیٹا، یہ بس دعا کا اثر ہے۔ مگر ان بچوں کے نگاہوں میں اس کے لیے جو عقیدت تھی وہ الفاظ سے بڑی تھی۔ ان کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کو چومنے کو لپکتے، جیسے وہ کسی بزرگ کی زیارت کر رہے ہوں۔ محلے کی مسجد کا امام جو پہلے اس کے وجود سے ناواقف تھا، اب اکثر مغرب کے بعد اس کے دروازے پر آ کر بیٹھتا، قرآن کی تفسیر سناتا، اور جب فائزہ کبھی کوئی آیت دہراتی تو وہ جھک کر کہتا بیٹی، اللہ نے تجھے علم کا دروازہ دیا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ تو کسی عام لڑکی جیسی نہیں رہی، تو وہ ہے جس کا سجدہ آسمان نے سنا ہے۔ وہ محلے کی عورتیں جو پہلے دادی کے بارے میں کہتی تھیں یہ کب کی مر چکی ہے، بس سانس چل رہی ہے، اب دادی کے لیے سوغاتیں، پھل، چٹنی، ادویات لے کر آتی اور دعائیں کرواتی۔ ایک دن محلے کے غریب شخص کی بیٹی کو بخار ہو گیا، 3 دن ہو گئے دوا اثر نہ کر رہی تھی۔ وہ شخص جو فائزہ کو بلا کی بچی کہتا تھا اب روتا اس کے دروازے پر آیا۔ میں نے تمہیں بہت کچھ کہا، معاف کر دینا، لیکن میری بیٹی کو بچا لو، تو ہی آخری امید ہے۔ اور فائزہ نے صرف اتنا کہا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، بس دل سے مانگتی ہوں اللہ سے۔ اس نے لڑکی کا نام لے کر دعا کی اور وہ شخص اسی رات مسجد میں سجدے میں رو رہا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی کو بغیر دوا کے شفا مل چکی تھی۔ محلے کا نوجوان جو پہلے فائزہ کے کردار پر سوال اٹھاتا تھا، جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی اڑاتا تھا، اب وہی مسجد میں خاموشی سے بیٹھ کر تسبیح کرتا اور امام صاحب سے کہتا مجھے دعا مانگنا سکھائیں جیسے فائزہ مانگتی ہے۔ سب جان گئے تھے کہ اس لڑکی کی خاموشی میں اب کچھ ایسا وزن آ گیا ہے جو کسی کتاب میں نہیں، کسی مدرسے میں نہیں، جو کسی خانقاہ سے نہیں بلکہ عرش سے آیا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر جو نیلی لکیریں تھیں وہ اب کسی پہچان کے محتاج نہ تھی، وہ نشانی بن چکی تھی، ایک معجزے کی، ایک سجدے کی جو خدا نے خود چن لیا تھا۔ اب جب وہ محلے سے گزرتی سب احترام سے کھڑے ہو جاتے، خواتین پردہ کرتی، مرد نظریں جھکا لیتے۔ وہ لوگ جو کل تک اس کے لیے بدشگونی کی باتیں کرتے تھے اب اس کے بولے لفظ کو دعا سمجھ کر سنبھال لیتے۔ فائزہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی نمی، اس کے ہاتھوں کی حرارت سب کے دلوں پر نقش چھوڑ گئے تھے۔ محلے کا پرانا رکشہ ڈرائیور جس کی بیوی برسوں سے اولاد سے محروم تھی، وہ فائزہ کے پاس آیا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے دعا مانگی۔ فائزہ نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا جب اللہ چاہے گا تمہارے آنگن میں کہہ کے گونجیں گے۔ 9 مہینے بعد وہی رکشے والا فائزہ کے دروازے پر مٹھائی لے کر آیا اور کہنے لگا بی بی تمہاری دعا تھی، بیٹا ہوا ہے، نام تم رکھو۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اس نے بس کہا عبدالشکور، اللہ کا شکر گزار بندہ۔ اب فائزہ تنہا نہیں تھی بلکہ محلے کے ہر دل کی دھڑکن میں شامل تھی۔ اس کے سجدے نے نہ صرف اس کی جان بچائی تھی بلکہ پورے محلے کی سوچ، رویے اور دلوں کو بدل دیا تھا۔ اور یہ سب ہوا بغیر کسی اعلان، بغیر کسی ممبر، صرف ایک سچا سجدہ جو زمین سے آسمان تک پہنچ گیا۔ ہر 15ویں رات جب چاند اپنی مکمل روشنی کے ساتھ آسمان پر بے ساختہ چمکتا، فائزہ کے دل کی دھڑکن کسی پرانی شناسائی کی آہٹ محسوس کرنے لگتی۔ وہ دن اب ایک باقاعدہ روحانی انتظار میں بدل چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی چھت محض اینٹوں اور سیمنٹ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مقدس مقام بن چکا ہے، جہاں جناتی جماعت ہر چاند کی مکمل روشنی میں بعد جماعت نماز کے لیے اترتی ہے۔ اور اب وہ جماعت اس سے اجنبی نہیں رہی تھی۔ ان کی موجودگی فائزہ کے دل میں کوئی خوف نہیں جگاتی تھی بلکہ گہرا سکون، ایک نرمی اور احترام پیدا کرتی تھی۔ وہ چھت پر سفید چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتی، زمین پر چادر بچھا کر خاموشی سے قبلہ رخ ہو جاتی
اور جیسی فضا میں پہلی نادیدہ تسبیح کی سرگوشی گونجتی، وہ جان جاتی کہ وہ آ گئے ہیں، بغیر آواز کے، بغیر سائے کے، مگر فضا میں پھر سے وہی کیسر و عود کی خوشبو تیرنے لگتی۔ پہلی بار کے بعد اگلی جماعت جب اتری تو وہ کوئی سوال، کوئی خوف، کوئی التجا لے کر نہیں کھڑی ہوئی، وہ بس موجود تھی، مکمل تسلیم و رضا کے ساتھ، جیسے ایک فقیر کسی دربار کے دروازے پر چپ چاپ کھڑا ہو، بنا کچھ مانگے مگر پورے یقین کے ساتھ۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی شفا صرف اس کی دعا کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس جماعت کی طرف سے ملنے والی ایک عطا ہے، اور عطا کبھی انسان کو غرور کی اجازت نہیں دیتی، اسی لیے وہ خود کو صرف ایک وسیلہ سمجھتی، ایک ظرف جسے بھر دیا گیا۔ جیسے جماعت نے صف بندی کی، ایک بار پھر وہی دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہوئی تلاوت، وہی ہم آہنگی اور وہی آسمانی خضوع جن کے بیچ فائزہ کا سجدہ بیک معمول بن چکا تھا۔ لیکن اس رات کچھ مختلف ہوا۔ نماز کے بعد جب اس نے سلام پھیرا اور فضا میں موجودگی کی مہک اب بھی باقی تھی، اس کی پشت کی جانب سے ایک مدھم مگر دل تک اترتی ہوئی آواز آئی۔ کوئی مکمل طور پر نورانی لہجے میں بولا، ہم تمہیں نظر نہیں آئیں گے مگر ہم یہاں ہوتے رہیں گے، ہر اس سجدے میں جو تم اخلاص سے کرو گی، ہم تمہاری پشت پر صف باندھیں گے، تمہاری دعا کا بوجھ اب تمہاری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، مگر یاد رکھنا ایک شرط ہے۔ فائزہ کا دل جیسے رک گیا ہو، اس نے سر اٹھایا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ آواز پھر آئی، تمہیں غرور کی اجازت نہیں، تم جو ہو وہ اللہ کی مرضی سے ہو، اگر تم نے اس شفا کو اپنی بڑائی، اپنی برتری یا کسی فخر کا ذریعہ بنایا تو یہ سب واپس لے لیا جائے گا۔ اس لمحے فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً سجدہ کیا، وہی سجدہ جو اب اس کے لیے صرف فرض ادا کرنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وسیلہ تھا جس سے وہ اپنے اندر کے زہر، غرور، خود نمائی اور دنیاوی لالچ کو دھو دیتی تھی۔ اس نے سجدے میں کہا، اے میرے رب، مجھے وہیں رکھنا جیسی میں اس رات تھی، کمزور، بے بس، سچے دل سے جھکی ہوئی۔ کبھی بھی مجھے میرے دل کا غرور نہ چکھانا، چاہے اس کے بدلے تو میری زبان کی دعا قبول نہ کرے، پر میری نیت صاف رکھنا۔ اس کے بعد فضا میں جیسے کسی نے خاموش دعا کی ہو، وہ جماعتی وجود ایک بار پھر بغیر آواز کے چھت سے رخصت ہو گئے، مگر فائزہ کا دل جان چکا تھا اب وہ کبھی تنہا نہیں۔ ہر چاند کی 14ویں رات وہ خود کو پہلے سے زیادہ عاجز بناتی، وہ محلے والوں کی دعاؤں کا جواب دیتی، مگر اپنے نام کے ساتھ کبھی کوئی روحانی دعویٰ نہ کرتی۔ لوگ اسے ولیہ کہتے، شفا دینے والی کہتے، مگر وہ ہمیشہ کہتی، میری شفا میرا امتحان ہے، میری آزمائش، نہ کہ میرا کمال۔ کبھی کبھار دادی پوچھتی، بیٹی وہ آتے ہیں ابھی؟ تو فائزہ خاموشی سے مسکرا دیتی اور آسمان کی طرف اشارہ کرتی، جب میں جھکتی ہوں تب آتے ہیں، مگر وہ صرف مجھے دکھائی نہیں دیتے، سجدے کے وقت میرے دل کو چھو جاتے ہیں۔ ایک رات جب امام جماعت کی آواز ایک بار پھر اس کے دل میں اتری تو اس نے کہا، یہ نشان تمہاری ہتھیلیوں پر قیامت تک رہیں گے، نہ مٹیں گے نہ بدنام ہوں گے، مگر یاد رکھو اگر تم نے اس راز کو غلط جگہ استعمال کیا تو یہ تمہاری طاقت نہیں، تمہاری سزا بن جائیں گے۔ فائزہ کے لیے اب ہر رات عبادت بن چکی تھی، مگر ہر 14ویں رات وہ رات بن چکی تھی جس میں زمین کا سجدہ آسمان کی جماعت سے جڑ جاتا۔ وہ لڑکی جو ایک بار چھت پر سسکتی ہوئی مریضہ تھی، اب اسی چھت پر ہر 15ویں رات ایک خاموش جماعت کی مقتدی تھی، جناتی نمازیوں کے جماعت کی خاموش ساتھی، مگر سب سے بڑی بات، خود کو پھر بھی کچھ نہ سمجھنے والی ایک عاجز بندی۔ حج، وہ چھوٹا سا کمرہ جو کبھی دادی کی پرانی سلائی مشین، ایک خستہ حال پیٹی اور پرانے کپڑوں کی گٹھر سے بھرا ہوتا تھا، اب ایک دعاؤں اور شفا کا گوشہ بن چکا تھا۔ فائزہ نے نہ کسی سے چندہ مانگا، نہ کسی NGO کی دہلیز پر گئی، بس خود ہی جھاڑو لگایا، کھڑکیاں صاف کی اور دیواروں پر سفید چونے کا ہلکا سا لیپ کر کے اسے دواخانے میں بدل دیا۔ لکڑی کی ایک پرانی میز پر چند بوتلیں، چھوٹے جاروں میں خود تیار کردہ دیسی جڑی بوٹیاں، ایک قلم، ایک رجسٹر اور ایک چھوٹا سا قرآن پاک، یہی تھا اس کلینک کا ساز و سامان۔ مگر اس چھوٹے کمرے کی فضا میں جو تھا وہ نہ کسی ہسپتال میں تھا، نہ کسی لیبارٹری میں، یہ تھا یقین، محبت، خدمت اور سچائی کی خوشبو۔ اب ہر روز دروازے پر دستک ہوتی، کبھی کوئی عورت اپنی بیمار بچی کو لے کر آتی تو کبھی کوئی بوڑھا شوگر یا دمے کی شکایت لے کر آتا۔ وہ سب جانتے تھے کہ فائزہ نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ حکیم، مگر جب وہ نرم آواز میں کہتی، یہ دوا نہیں، دعا ہے، اس نیت سے پیو کہ تمہیں شفا دینے والا صرف ایک رب ہے، میں تو صرف تمہارا وسیلہ ہوں،
تو مریض کے چہرے پر سکون اتر آتا۔ وہ اپنی سادہ دعاؤں، چند آزمودہ جڑی بوٹیوں اور بے لوث محبت سے ایسے ایسے دل جیتنے لگی کہ پورے محلے میں فائزہ کے دواخانے کی گونج ہو گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس آنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ قریبی بستیوں سے، رکشہ والوں سے لے کر اسکول کے ٹیچرز تک، سب اس چھوٹے سے کمرے میں آ کر اپنے دل، جسم اور روح کی دوا لینے لگے۔ اس نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں مانگا۔ دادی نے کئی بار کہا، بیٹی کچھ تو لینا چاہیے، کم از کم خرچ تو نکلے، مگر فائزہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی، جس نے مجھے شفا دی وہی سب کا رزق لکھتا ہے۔ اگر میں نے اس علم پر قیمت لگا دی تو وہ نور چھن جائے گا۔ اس نے دوائیں بنانا دادی سے سیکھی تھیں، مگر اب جو وہ دعائیں پڑھتی تھیں وہ سب دل سے نکلتی تھیں، صاف، نرمی بھری، آنسوں سے تر۔ وہ ہر مریض کو ہاتھ لگا کر نہیں بلکہ نگاہ سے چھو کر پرکھتی، یہ مسئلہ جسم کا ہے یا دل کا، اور اکثر وہ کہتی، یہ دوا تم کھانا، مگر اس کے ساتھ روزانہ ایک سجدہ بھی کرنا۔ تم رب سے سیدھا جڑو، میں تو بس وسیلہ ہوں۔ اب اس کے دواخانے کی دیوار پر لکڑی کا ایک بورڈ بھی لگ چکا تھا، جس پر ہاتھ سے لکھا تھا، یہاں دوا صرف نیت والوں کے لیے ہے اور شفا صرف دینے والے رب کی طرف سے۔ وہیں ایک پرانا فانوس بھی لٹک رہا تھا، جو کسی شادی والے گھر سے صدقے میں ملا تھا۔ رات کو جب اندھیرا ہوتا تو وہ فانوس جلتا اور اس روشنی میں فائزہ کی پرچھائیاں زمین پر ایک مقبول سجدہ کرتی دکھائی دیتی، جیسے وہ خود ایک روشن دعا بن چکی ہو۔ ہر چاند کی 14ویں رات جب چاند اپنے پورے جمال پر ہوتا، فائزہ چھت پر جاتی، وہ وہی پرانی سفید چادر اوڑھتی اور ایک تسبیح ہاتھ میں لے کر خاموشی سے کھڑی ہو جاتی، نہ کسی کو بلاتی، نہ کسی کو روکتی، مگر محلے کے لوگ جان چکے تھے کہ یہ رات کچھ خاص ہوتی ہے۔ کئی عورتیں نیچے سے اسے دیکھتیں، کچھ اپنی چھتوں پر چڑھ کر خاموشی سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اور کچھ لوگ اس کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر سجدہ کرتے۔ فائزہ کچھ نہ کہتی، مگر اس رات کا سجدہ وہ آسمان کے اس گوشے میں گونجتا جہاں پہلی بار جناتی جماعت نے صفیں باندھی تھیں۔ اس رات وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر بس اتنا کہتی، اے میرے رب، میں کچھ نہیں، بس ایک سجدہ کرنے والی ہوں، شفا دینے والا تو ہے، وہی تو جس نے جنات کو بھی میری چھت پر سجدے میں جھکا دیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی میرے ہاتھ سے شفا پائے تو اس کا کریڈٹ میری نہیں، تیری مہربانی کا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ہر چاند کی 14ویں رات اشکوں کی بارش ہوتی، اور ان آنسوں میں نہ غرور تھا، نہ طلب، نہ شکوہ، بس شکر تھا۔ ہر سجدے کے ساتھ وہ خود کو خالی کرتی جاتی تاکہ رب کی رحمت اس میں بھر سکے۔ جنات اب نظر نہیں آتے تھے، مگر اس کی پشت پر وہی پکار موجود رہتی تھی جو پہلی رات امام جماعت نے کی تھی، ہم تمہیں نظر نہیں آئیں گے، مگر ہر سجدے میں تمہارے پشت پر ہماری پکار ہوگی۔ اور یہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جب کسی کے لیے دعا کرتی تو جیسے اندیکھی طاقتیں فضا کو سہارا دیتی۔ وہ بوڑھی ماں جو بیٹے کے نشے میں ڈوبنے سے مایوس ہو چکی تھی، جب فائزہ کے پاس آئی اور رو رو کر کہا، دعا کر دی، میری آخری امید تو ہی ہے، تو فائزہ نے صرف ایک رات اس کا نام لے کر سجدہ کیا۔ 3 دن بعد وہ بیٹا خود ماں سے معافی مانگنے آیا، اور پورے محلے نے کہا، یہ فائزہ کے سجدے کی کرامت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فائزہ کا دواخانہ صرف جسمانی بیماریوں کا مرکز نہ رہا، اب وہ دل کے زخم، ندامت، افسردگی، بے سکونی اور بند دروازوں کا شفا خانہ بن چکا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دعا کروانے آتا، کوئی بے روزگاری کا دکھ لے کر، اور فائزہ سب کو وہی جواب دیتی، 2 رکعت نماز حاجت، ایک سچا سجدہ، اور اپنے دل کا غرور نکال کر مانگو، سب دروازے کھلیں گے۔ محلے کے لوگ اب اسے شفا والی فائزہ کہنے لگے، مگر وہ ہمیشہ کہتی، مجھے صرف فائزہ ہی کہو، میں ڈاکٹر نہیں، حکیم نہیں، نہ کوئی پیر، بس ایک سجدہ کرنے والی ہوں، جو جانتی ہے کہ زمین پر جھکنے سے آسمان والے دروازے کھلتے ہیں۔ اور ہر 14ویں رات جب وہ سفید چادر میں لپٹی چھت پر خاموش کھڑی ہوتی تو آسمان پر چاند اس پر روشنی گراتا، جیسے وہ خود بھی اس سجدے کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ ایک دوپہر کا وقت تھا، فائزہ دواخانے کے فرش پر جھکی کسی ضعیف عورت کے لیے نیم کے پتوں کا قہوہ تیار کر رہی تھی۔ باہر گرمی کی شدت تھی، مگر دواخانے کے اندر عجیب سی ٹھنڈک اور سکون کا عالم تھا، جیسے خود رب کی رحمت اس کمرے میں سایہ کیے ہوئے ہو۔ اسی وقت ایک چمکتی سفید کار محلے کے کچے راستے سے گزرتی ہوئی رکی۔ ایسا منظر فائزہ کے لیے محلے میں کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک اونچے قد، قیمتی لباس اور سنہری گھڑی پہنے شخص نے قدم رکھا۔ پیچھے ایک نوکر ہاتھ میں کشادہ ڈبہ لیے ہوئے تھا۔ پورا محلہ چونک اٹھا۔ بچے دوڑ کر اس کار کے گرد جمع ہو گئے
اور بڑوں نے کھڑکیوں سے جھانکنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے دواخانے کے دروازے پر دستک دی اور دھیمی آواز میں کہا، فائزہ بی بی سے ملاقات ممکن ہے؟ فائزہ نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سنبھالا اور دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی، وہی خاموشی اور دل کی گہرائی سے نکلی مسکراہٹ تھی۔ آئیں، اندر آ جائیں۔ وہ شخص خاموشی سے اندر داخل ہوا، کچھ دیر کمرے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر سامنے رکھی پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی جو بیمار اور افسردہ حالت میں تھی، اس نے باہر گاڑی میں ہی چھوڑا تھا۔ میں شہر کے بڑے ہسپتالوں میں جا چکا ہوں، امریکہ سے ڈاکٹرز بلائے، مگر میری بیوی کا دل کسی شے میں نہیں لگتا۔ نہ دوا کام آ رہی ہے نہ دعا۔ کسی نے آپ کا نام لیا، کہا کہ آپ کے سجدے، دعا کچھ خاص ہے۔ فائزہ نے نظریں جھکا لیں۔ شفا صرف اللہ دیتا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اگر نیت صاف ہو اور دل جھک جائے تو رب ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات میں سر ہلایا اور اشارہ کیا نوکر کو۔ نوکر نے ہاتھ میں پکڑا اور ڈبہ میز پر رکھا۔ ڈبہ کھلا اور اندر چمکتا سونا نظر آیا، چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی شکل میں سونے کی اینٹیں، جیسے کسی خزانے کا حصہ ہوں۔ یہ سب آپ کے لیے ہے، اگر آپ میری بیوی کو شفا دے دیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ شہر کے مہنگے علاقے میں ایک دواخانہ، ایک گاڑی اور جتنا بھی خرچ ہو سب میں برداشت کروں گا، بس اسے واپس زندگی دے دیں جیسے آپ نے دوسروں کو دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف نیم کے قہوے کی ہلکی ہلکی خوشبو باقی تھی۔ فائزہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس نے ایک نظر سونے کے ڈبے پر ڈالی، پھر اپنی ہتھیلی کی ان نیلی روحانی لکیروں کو دیکھا جو سجدے کی رات سے اس کی پہچان تھیں۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، شفا اگر سونے سے خریدی جا سکتی تو فرعون کبھی نہیں مرتا۔ میں نے شفا اس رات پائی جب میرے پاس دوا تو دور، پانی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس رات جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سب دروازے بند تھے، مگر ایک دروازہ کھلا تھا، سجدے کا، اور اس میں نے کبھی قیمت کی بات نہیں کی۔ وہ شخص حیرت سے فائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فائزہ نے بات جاری رکھی، یہ سونا آپ اپنی بیوی کے قدموں میں ڈالیں، شاید اس کا دل خوش ہو جائے، یا مسجد میں دے دیں، شاید کسی غریب کے بچے کو دوا مل جائے۔ مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دعا کروں تو میں صرف ایک شرط پر کروں گی، آپ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے سجدے میں لے جائیں، کیونکہ شفا بیچی جائے تو نعمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ وہ مرد کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، جیسے کوئی لفظ نہ سوچ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، آپ کا ظرف بہت بڑا ہے، شاید ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ فائدہ نے مسکرا کر کہا، یہ ظرف میرا نہیں، میرے رب کا ہے، جس نے مجھے بچایا اور پھر اس بچائی ہوئی زندگی کو دوسروں کے لیے دریا بنایا۔ وہ شخص اٹھا، ڈبے کو بند کیا اور نوکر کو اشارہ کیا کہ چلو۔ جاتے وقت اس نے فائزہ کی ہتھیلی چومنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فائزہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ ہاتھ صرف دعا کے لیے ہے، عزت کے لیے نہیں۔ آپ کو جو ملا ہے وہ اسی رب کی عطا ہے جس نے آپ کو فائزہ کے در پر لا کھڑا کیا۔ اس دن کے بعد فائزہ کے دواخانے کی شہرت شہر کے اونچے طبقے تک بھی پہنچ گئی، مگر اس نے اپنی چٹائی، اپنے نیلے پیالے اور اپنے خستہ رجسٹر سے محبت کبھی کم نہیں کی۔ اب وہ سونا لانے والوں سے پہلے صرف ایک سوال کرتی، کیا آپ نے خود سجدہ کیا؟ اگر نہیں تو پہلے جھک کر مانگیں، پھر دوا لیں۔ وہ شام عام سی نہیں تھی، آسمان پر بادل تھے، ہوا میں نمی اور زمین جیسے خاموش راز کو چھپا رہی تھی۔ فائزہ دواخانے سے تھکی ہاری واپس آئی، دادی سو رہی تھی اور باہر بتیوں کی جھلملاہٹ میں محلے والے چاند رات کی تیاری کر رہے تھے۔ فائزہ اپنی پرانی لکڑی کی پیٹی کے پاس جا بیٹھی، وہی پیٹی جس میں اس کی ماں کا ایک دوپٹہ، والد کا پرانا قرآن اور کچھ پرانے کاغذوں کی پوٹلی رکھی تھی۔ آج بے اختیار دل میں کچھ کھوجنے کی خواہش جاگی۔ اس نے پیٹی کو کھولا اور ایک طرف سے کپڑوں کی تہہ کے نیچے لکڑی کی بنی ایک چھوٹی سی صندوقچہ نکلی، جیسے برسوں سے چھپی، چھوئی تک نہ گئی ہو۔ صندوقچے پر تانبے کا کام تھا اور درمیان میں عجیب سی تحریر کنندہ تھی جو عربی اور فارسی کے بیچ کی کوئی پرانی زبان لگتی تھی۔ فائزہ کے دل میں گنجانا سا احساس ابھرا، جیسے یہ محض لکڑی کا ڈبہ نہیں بلکہ اس کے ماضی کا دروازہ ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ صندوقچہ کھولا اور جیسے ہی ڈھکن اٹھا، ایک نرم سی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں جن میں سونے کے سکے، نیلم، فیروزے اور زمرد جیسے نایاب پتھر تھے۔ ساتھ میں کاغذ پر پرانا ہاتھ سے لکھا ہوا خط رکھا تھا جس پر اس کے والد کا نام درج تھا، بیٹی فائزہ، اگر کبھی وقت تمہیں اس بیٹی تک لائے
تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہیں اس مقام تک اس لیے پہنچایا تاکہ تم یہ جان سکو کہ ہم کبھی فقیر نہ تھے۔ یہ خزانہ تمہاری ماں کی وراثت ہے جو کوہکاف کے بزرگوں کی جانب سے تھی۔ ہم نے اسے دنیا کی نظر سے بچا کر رکھا کیونکہ شفا، علم اور دولت کا امتزاج اگر ناپاک ہاتھوں میں چلا جائے تو بربادی لاتا ہے۔ اب یہ سب تمہارا ہے کیونکہ تم نے خود کو ثابت کیا، بے لالچ، بے غرور، عاجز۔ اگر یہ خزانہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو اسے کبھی اپنے لیے نہ رکھنا بلکہ اس سے اسی طرح خدمت کرنا جیسے تم اب تک کرتی آئے ہو۔ فائدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ وہی لڑکی تھی جو کبھی دوا کی ایک گولی کو ترستی تھی اور آج اس کے سامنے سونا، نگینے اور بے حساب خزانے رکھے تھے، مگر دل میں نہ غرور تھا نہ خوشی کی چیخ، صرف ایک گہرا سکون کہ رب نے اس کے صبر کو، اس کے سجدوں کو، اس کی دعاؤں کو سنا۔ اس نے صندوقچے کو بند نہیں کیا، نہ ہی کسی کو دکھایا، بلکہ اس نے وہ خزانہ اپنے اندر کی خدمت میں ڈال دیا۔ اب اس کے دواخانے میں غریبوں کے لیے دوائیں مفت ہی نہیں، بہتر ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک چھوٹا اسکول کھولا جہاں یتیم اور محنت کش بچوں کو تعلیم دی جاتی۔ دادی کو آرام دہ بستر اور نرمی بھرا کمرہ دیا، اور ہر چاند کی 14ویں رات وہ اب بھی اپنی چھت پر سجدے میں جاتی اور وہی الفاظ دہراتی: میں صرف ایک سجدہ کرنے والی ہوں، شفا دینے والا وہی ہے جس نے جنات کو بھی میری چھت پر جھکا دیا تھا۔ اب محلہ صرف ایک محلہ نہ تھا، وہ ایک روحانی مرکز بن چکا تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر دعا کرواتے، دوا لیتے، بچوں کو پڑھنے چھوڑتے، مگر فائزہ کا لہجہ کبھی نہ بدلا، نہ اس کا لباس، نہ اس کی چٹائی، نہ اس کا رجسٹر۔ خزانہ اب اس کی خدمت کا خاموش سہارا تھا، نہ کہ فخر کا تاج، اور یہی اس کی اصل جیت تھی۔ فائدہ کی زندگی اس لمحے مکمل ہو گئی تھی، دکھ سے گزری، دعا سے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔